بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پاکستانیوں، جیسے کل خدشے کا میں نے اظہار کیا تھا، بلکہ خبریں آ رہی تھیں کہ امریکہ کے بامبرز چل پڑے ہیں، ان کے ساتھ ریفیولنگ والے ٹینکرز بھی اڑ رہے ہیں اور کسی بڑے حملے کا خدشہ ہے، تو وہی ہوا۔ رات گئے امریکہ نے ایران کی 3 مین نیوکلیئر فیسلٹیز پہ شدید ترین حملہ کیا ہے۔ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں نقشے میں، نیتنز، فورڈو اور اصفہان میں یہ جو 3 نیوکلیئر فیسلٹیز تھیں، ان تینوں پہ حملہ کیا گیا ہے۔ ان تینوں پہ بنکر بسٹر بمز استعمال کیے گئے ہیں جو ٹنوں کے حساب سے وزنی بم تھے۔ اس کے لیے B-2 جہاز استعمال کیے گئے ہیں۔ صورتحال بڑی گھمبیر ہو گئی ہے، میں نے آپ کو رات کو بتایا تھا۔ ٹرمپ نے کیا کہا ہے، ذرا ہم اس کو پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ ٹرمپ نے لکھا ہے کہ "We have completed our very successful attack on the 3 nuclear sites in Iran, including Fordo, Natanz, and Isfahan. All planes are now outside of Iran airspace. A full payload of bombs was dropped on the primary site, Fordo. All planes are safely on their way home. Congratulations to our great American warriors. There is not another military in the world that could have done this. Now is the time for peace. Thank you for your attention to this matter." تو ٹرمپ بوسٹ کر رہا ہے کہ اس نے بہت بڑا کارنامہ کر دیا ہے، خاص طور پہ جو فورڈو کی مین فیسلٹی تھی نیوکلیئر کی ایران کی، وہ ہم نے تباہ کر دی ہے، یہ ان کا دعویٰ ہے۔ اور جیسے میں نے رات کو کہا تھا کہ ملٹیپل بم گرائے جائیں گے تاکہ ایک سے بڑا گڑھا بنے، پھر دوسرا، پھر ایک اور بڑا گڑھا، اور وہ نیچے تک پہنچ جائیں، تاکہ اگر ایک بم 10 میٹر نیچے جاتا ہے تو جب اسی جگہ دوسرا جائے گا تو جگہ تھوڑی ویک ہوئی ہوگی تو وہ 20 سے 30 میٹر نیچے چلا جائے گا، اور اس طرح خطرناک صورتحال پیدا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک کوئی کلیئر رپورٹ نہیں ہے کہ کوئی ایٹمی تابکاری ہے اس علاقے میں یا نہیں، لیکن ایران نے یہ ضرور کہا ہے کہ یہ وار کرائم کیا گیا ہے اور اس کا بدلہ لیا جائے گا۔ اب امریکہ کے تمام خطے میں جو ٹارگٹس ہیں وہ ہمارے لیے فیئر گیم بن گئے ہیں۔ ابنائے حرمز کو بند کرنے کا ایران نے کہہ دیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسرائیل پہ ایک بہت بڑا حملہ لانچ کیا ہے بیلسٹک میزائلز کے ساتھ۔ ایران کی میزائلوں کی ابیلٹی ختم نہیں کر سکا نہ اسرائیل اور نہ امریکہ ابھی تک، اور اگر یہ جنگ صرف ایٹمی معاملات کے حوالے سے ہوتی تو یہ آج ختم ہو جانی چاہیے۔ اس کے بعد اسرائیل کو، امریکہ کو کوئی حملہ نہیں کرنا چاہیے، اور اگر یہ جنگ چلتی رہتی ہے تو آپ کو پتہ چل جائے گا واضح طور پہ کہ اس کا مقصد صرف ایٹمی ہتھیار حاصل کرنے سے ایران کو روکنا نہیں، بلکہ ایران کی حکومت کو ختم کر کے، رجیم چینج کر کے، اور خطے میں اپنی فوجیں لا کے بٹھانا ہے۔ ناظرین، یہ ہے وہ ابلیس کی مجلس شورا جن کی آشیرواد کے بغیر امریکہ یہ جرأت نہیں کر سکتا تھا۔ یہاں پہ آپ کو ان کا مالک نظر آ رہا ہے، بالکل سامنے سب سے بڑا، اور باقی سارے اس کے غلام ہیں۔ میں نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا جو میں یہاں دوبارہ دہرانا چاہتا ہوں کہ یہ دوستی ہم نہیں چھوڑیں گے۔ یہ ہیں وہ یار جن کی یاری کے بغیر یہ حملہ ممکن نہیں تھا۔ ٹرمپ نے غدار منیر کو وائٹ ہاؤس بلایا، وہاں پہ کیا ڈسکشن ہوئی یہ آج تک باہر نہیں آیا، اور جب کوئی چیز باہر نہیں آتی تو وہ بڑی خطرناک ہوتی ہے، خاص طور پہ کمزور کے لیے۔ طاقتور تو اپنے مقاصد حاصل کرتا ہے، کمزور سے منوایا جاتا ہے، اور جب کوئی بات لیک ہو کر بھی باہر نہ آنے دی جائے تو مطلب ہے کہ بہت کچھ خطرناک منوا لیا گیا ہے۔ کیا پاکستان نے وہ انٹیلیجنس فراہم کی ہے جس کی بنیاد پہ پن پوائنٹ ایکوریسی کے ساتھ حملے کیے گئے ہیں؟ یہ صرف ایک سوال ہے، کیونکہ ڈیمانڈ یہی تھی۔ ہم نے پوری کی ہے یا نہیں، یہ آنے والا وقت بتائے گا۔ تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی، تاریخ بڑی بے رحم ہوتی ہے، اور ہر کردار اس میں کھل کے سامنے آ جاتا ہے۔ کون اس امت کا میر جعفر بنا ہے؟ یہ میر جعفر منیر جو ہے، یہ ٹرمپ کو امن کا نوبل انعام دینے جا رہا تھا۔ اسی ٹرمپ نے آج ہی ہمارے برادر اسلامی ملک پہ حملہ کر دیا، اور امریکہ کے اندر سے اس کی امپیچمنٹ کی اب آوازیں اٹھنا شروع ہو گئی ہیں کہ امریکی قانون کے مطابق امریکی صدر صرف یونیلیٹرلی جنگ کا فیصلہ تب کر سکتا ہے جب امریکہ کی سرزمین یا امریکہ کے مفادات کو امیوننٹ تھریٹ ہو۔ امریکہ کی سرزمین کو کوئی خطرہ نہیں تھا، اور کسی امریکی اڈے بیڑے پہ ایران نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا۔ اس لیے ٹرمپ کی امپیچمنٹ کی باتیں شروع ہو گئی ہیں۔ اور ٹرمپ کیسے قائل ہوا ہے؟
میرے پاکستانی اس کے لیے آپ کو زیادہ دور نہیں جانا پڑے گا. صرف کپل آف ویکس اگو آپ نے ایلون مسک کی ایک ٹویٹ دیکھی ہوگی جو میں نے بھی آپ کو اپنے پروگرام میں دکھائی تھی, جس میں اس نے کہا تھا کہ ایف بی آئی نے ایپسٹین فائلز اس لیے ریلیز نہیں کی ساری کہ اس میں ڈونلڈ ٹرمپ موجود ہے. یعنی ڈونلڈ ٹرمپ کی قابل اعتراض ویڈیوز موجود ہے اور ان کا خزانہ موجود ہے اسرائیل کے پاس. اسی لیے نیتن یاہو کو کہا جا رہا ہے کہ یہ اصل میں امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. ٹرمپ کو لوگوں نے الیکٹ کیا تھا, لیکن نیتن یاہو ان الیکٹڈ پریزیڈنٹ آف دا یونائٹڈ اسٹیٹس ہے اس ٹائم. وہ سب کو کنٹرول کر رہا ہے. پچھلے 20-25 سال سے تو یہ چپکا ہوا ہے اسرائیل کے سسٹم کو, اور اس دوران ایپسٹین نے جو لوگوں کو بلا کے جو لوگوں کی ریکارڈنگز کی ہیں وہ سب کمپرومائزڈ ہیں. اب آپ اندازہ لگائیں کہ اگر ٹرمپ جیسا طاقتور صدر بھی جو اپنی اسٹیبلشمنٹ کو شکست دے کے آیا تھا وہ بھی آڈیو ویڈیو کے چکر میں پھنسا ہوا ہے, تو پاکستان کا جو دیسی نیتن یاہو ہے جس کی لنڈن پلان کی ساری ویڈیوز اور آڈیوز موجود ہیں, آپ مجھے بتائیں وہ کس طرح کڑکی میں پھنسا ہوگا. گندی حرکتوں کی وجہ سے لوگ, طاقتور عہدوں پہ پہنچ جانے والے لوگ کمپرومائزڈ ہیں. ٹرمپ نے ایسا دھوکہ دیا ہے ملٹیپل ٹائمز ایران کو. ایک دفعہ پہلے کہا کوئی حملہ نہیں ہوگا تو 200 طیاروں سے اسرائیل نے حملہ کر دیا. دوبارہ ٹرمپ نے کہا کہ میں 2 ہفتے لوں گا سوچنے کے لیے, اور جیسے میں نے رات کو آپ کو بتا دیا تھا کہ ایسا لگ رہا ہے کہ اگلے 24 سے 48 گھنٹوں میں حملہ ہو جائے گا, اور پھر دیکھ لیں رات کو ہو گیا. تو یہ دھوکے تھے, لیکن ظاہر ایران کو چننا مننا کاکا تو نہیں ہے, اور آج بھی سرپرائزڈ اگر ان کی ساری فیسلٹی تباہ ہو گئی ہے. کیوں؟ ایران کو انف موقع ملا ہے کچھ نہ کچھ سیفٹی میجرز لینے کا. اگر ان کو ہنگامی بنیادوں پہ اپنی مشینری وہاں سے موو بھی کرنی تھی تو 2 ہفتے انف ہوتے ہیں بہت کچھ وہاں سے ہٹانے کے لیے. کچھ مین چیزیں وہ ہٹانے کے لیے بہت زیادہ ہوتے ہیں کہ ان کو ایسی جگہ لے جایا جاتا جہاں وہ محفوظ رہتے, اور مین فیسلٹی جس کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اس کے نیچے کچھ بھی نہ بچتا. ایسا ہو سکتا ہے اور یہ ممکن ہے, کیونکہ کئی بار آپ کو ہنگامی بنیادوں پہ بہت سارے کام کرنے پڑتے ہیں, اور یہ وہ وقت تھا ایران کے پاس پچھلے 2 ہفتے سے جب سے یہ معاملہ شروع ہوا ہے کہ وہ یہ کر لیتا, کیونکہ نشانہ تو یہی ہونا تھا. اب ایسے میں پاکستان کہاں کھڑا ہے؟ تو ناظرین پاکستان کہاں کھڑا ہے وہ اس تصویر میں آپ کو نظر آ جائے گا. ابھی تک فارن آفس یا آئی ایس پی آر کی طرف سے اس کی کنڈمنیشن نہیں ہوئی. ایک ملٹری حملہ ہے, اس کی کنڈمنیشن آئی ایس پی آر کی طرف سے آنی چاہیے, لیکن ابھی تک خاموشی ہے. ہمارا فارن آفس گنگا ہو گیا ہے, نیپال چلا گیا ہے. دنیا کے سارے ممالک کھل کے کوئی مذمت کر رہا ہے, کوئی ساتھ دے رہا ہے, ہم خاموش ہیں. جب تک سعودی عرب کا بیان نہیں آئے گا پاکستان کوئی بیان نہیں دے گا, اور میں نے ابھی تک سعودی عرب کا بیان نہیں دیکھا. ہو سکتا ہے آ گیا اور میری نظروں سے نہ گزرا ہو, تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ ایسے دعوے نہیں کرنے چاہیے جو آپ 100% نہ کہہ سکے, اس لیے میں نے دیکھا نہیں ہے. لیکن کم از کم انہوں نے ابھی تک بیان نہیں دیا, یہ تو بالکل واضح ہے. لوگ چھتر پولا کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ. جب لوگ صبح جاگے اور انہوں نے دیکھا کہ یہ حملہ ہو چکا ہے, تو عاصم منیر کی جو جعلی مقبولیت کا ایک ہولا کھڑا کیا گیا تھا وہ سب برباد ہو گیا ہے. آخر میں نے جنگ جیت لی ہے, میں ٹرمپ کو بھی رام کر آیا ہوں, میں نے ہر چیز قابو کر لی ہے, میں تو ٹرمپ کو اب نوبل انعام دے کر اسے شیشے میں اتار لوں گا اور پھر پاکستان میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوں گی. وہ ٹرمپ نے اگلے دن ہی حملہ کر دیا. یہ جرنیل اتنی بڑی پنوتی ہیں, یہ پاکستان کے لیے اتنی بڑی بدقسمتی بن چکے ہیں. یہ جس چیز میں ہاتھ ڈالتے ہیں نا وہ چیز تباہی کی داستان بن جاتی ہے. انہوں نے ٹرمپ کے ساتھ پینگیں بڑھائیں, الٹا ٹرمپ نے حملہ کر دیا. اب ان کو منہ چھپانے کی جگہ نہیں مل رہی. کیوں؟ یہ بری نیت سے ہر کام کر رہے ہیں, ان کی ہر کام میں بدنیتی. اور میں نے پھر دہراتا ہوں, جن مسائل میں پاکستان پھنس رہا ہے ان جنگوں کی وجہ سے, سوائے عمران خان کے کوئی نیویگیٹ نہیں کر سکتا. وہ وقت گزر گیا جب جرنیل بیلنسنگ ایکٹ کرتے تھے, ادھر سے سی پیک لے لیا تو امریکہ کو اڈے دے دیے. ایسے نہیں ہو سکتا. آپ یہ بیلنسنگ ایکٹ والا زمانہ چلا گیا. وی ہیو ٹو میک دا ہارڈ چوائس رائٹ ناؤ, اور وہ تب ہوگی جب عوام آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. عوام تو فوج کے ساتھ کھڑی نہیں ہے, کیونکہ عاصم منیر فوج کا سربراہ ہے, اور فوج کہتی ہے جہاں عاصم منیر دیکھتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں. عاصم منیر ایک سائیکوپاتھ ہے, عاصم منیر ایک غدار ہے, عاصم منیر ایک ملک دشمن ہے. امہ کی پیٹھ میں اس نے خنجر گھونپا ہے امریکہ میں جا کے جس دن حملہ ہو رہا تھا. تو ایسے بندے کو اگر آپ کہیں جی کہ یہ لیڈر ہے ہمارا اور 7.5 لاکھ اس کی طرف دیکھتے ہیں, تو پھر عوام کیسے آپ کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے؟ تو یہ فیصلہ اب ظاہر فوج کے اندر سے ہونا ہے کہ یہ شخص جو بوجھ بن گیا ہے ادارے کے لیے بھی اور ملک کے لیے بھی, کیا اس کو چلنے دینا ہے اور اسی کے اشاروں پر چلنا ہے, یا اس کو کہنا ہے کہ سر جی آپ کا ٹائم پورا ہو رہا ہے نومبر میں اور آپ ریٹائر ہو کے گھر جائیں, باقی ہم ادارہ سنبھال لیں گے, ملک بھی سنبھال لیں گے. اس کے علاوہ کوئی حل نہیں ہے, کیونکہ حالات ابھی مزید خراب ہونے ہیں. اب صرف 2 آپشن ہیں. جب تک امریکہ نہیں کودا تھا ایران اسرائیل کی ٹھک ٹھک جاری تھی. بہت بڑا حملہ ایران بھی نہیں کر رہا تھا, بہت بڑا حملہ اسرائیل بھی نہیں کر رہا تھا کہ سب کچھ
تباہ برباد کر دو. ٹھیک ہے, میزائل ان کے بھی گر رہے تھے, ان کے بھی گر رہے تھے, جہاز ان کے بھی آ رہے تھے, ان کے تو جہاز نہیں, چلو لیکن کچھ نہ کچھ دفاع یہ بھی کر رہے تھے. امریکہ کے آنے کے بعد اب ایران کے پاس دو ہی آپشن ہیں, مکمل سرنڈر, ایبسلوٹ سرنڈر, یا پھر آخر وقت تک لڑنا, آخری گولی آخری سپاہی تک لڑ کے اور وہ امر ہو جائیں. ابھی تک تو یہ لگ رہا ہے کہ ایران لڑے گا, دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. ایران نے کوشش تو کی ہے بات چیت کی, ایران تو نہیں چاہتا تھا کہ تباہی بربادی ہو فور نو ریزن, ایسے ہی اپنی عوام کو تباہ برباد کر دیں. لیکن اب ایران کے پاس ایک اور چیز کا کوئی آپشن نہیں ہے کہ وہ ایٹمی ہتھیار نہ بنائے. اگر ایران ایٹمی ہتھیار فوری طور پہ نہیں بناتا, تجربہ نہیں کرتا, تو پھر ایران کے وجود کو قائم نہیں رہنے دیا جائے گا. یہ میں آپ کو آج بتا رہا ہوں, میری پیشن کو دیکھ لیں. تو یہ ایران کے لیے یہ ونڈو ہے. اس دوران کیونکہ امریکہ حملہ کر چکا ہے, ایران نیگوشیشن ٹیبل پہ آ کے اور وہی گیم کھیل سکتا ہے جو امریکہ نے کھیلی. بیٹھ جائے ٹیبل پہ, مذاکرات چلیں 15-20 دن, مہینہ, اور اس دوران اپنی کارروائی اور جو بھی اس نے کرنا ہے وہ ڈال دے. اس دوران ایران کو روس اور چین سے باقاعدہ آفیشیل مدد مانگنی چاہیے. چین اور روس کا اس میں مفاد ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کے اڈے یہاں نہ بنے, ایران پہ قبضہ امریکہ اور اسرائیل کا نہ ہو, یہ مفاد ہے چین اور روس کا. تو ایران اپنے لیے مدد نہیں مانگے گا بلکہ ان دونوں ممالک کی ہی مدد کرے گا اگر وہ مدد مانگتا ہے. یہ ضروری ہے. پاکستان نے تو پیٹھ میں خنجر گھونپ دیا. پاکستان کی مرضی اور اجازت کے بغیر, میں آپ کو بتا رہا ہوں, ایران پہ اتنا بڑا حملہ نہیں ہو سکتا تھا. جس طرح افغانستان پہ پاکستان کی مرضی اور سپورٹ کے بغیر حملہ نہیں ہو سکتا تھا, بالکل سیم سچویشن ہے. یس, امریکی جہاز عرب ممالک کے اوپر سے گزر کے, سمندر سے گزر کے آ کے ایران پہ حملہ آور ہوئے ہوں گے. چلے ہم یہ مان لیتے ہیں کہ پاکستان کی فضائی حدود نہیں استعمال کی گئی, لیکن پاکستان کی مرضی اور سپورٹ کے بغیر یہ نہیں ممکن تھا. وائٹ ہاؤس میں کھانا کھلایا گیا, آؤ بھگت کی گئی, پر دیر آر نو فری لنچز. اور عاصم منیر جیسے یہ ڈفر ہیں نا ایف اے پاس, الحمدللہ جیسے یہ ڈفرز ہیں, ایک بار پھر امریکہ نے ان کو پوری طرح سے چونا لگایا ہے. اور یہ آ کے اپنے ڈولے شولے دکھا رہے تھے کہ ہم دیکھو نا بڑے کارنامے کر رہے ہیں, ہم تو امریکہ کے ساتھ وہ تعلقات بنائیں. او بھائی, کب ایسا ہوا ہے کہ امریکہ بھارت کو پیچھے کر کے آپ کو آگے کریے؟ تو کبھی بھی نہیں ہوا. یہ تو وار آن ٹیرر کے دوران بھی نہیں ہوا. اب کیوں ہو رہا ہے؟ ان کو کچھ اس سے بھی بڑا چاہیے تھا, اور وہ ایران کا معاملہ تھا. اس لیے بھارت کو تھوڑا سا وہ پیچھے کر رہے ہیں اور آپ کو آگے کر رہے ہیں, اور آپ سمجھے کہ دوستی ہو گئی. بھائی, امریکہ سے آپ کی دوستی نہیں ہو سکتی. یہ صرف غلام اور مالک کا رشتہ ہے. کہانیاں تو وہ ڈالتے ہیں کہ اب دوستیاں ہیں, اب ماسٹری نہیں ہوگی یا ہو گئی ہے, لیکن آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ کبھی امریکہ سے آپ کی دوستی نہیں ہوگی. امریکہ ماسٹر ہوگا اور آپ ہمیشہ سلیو ہوں گے. ابھی آگے کی صورتحال مزید گمبھیر ہوگی اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایران آخر تک لڑتا ہے یا اب کہتا ہے کہ ہماری نیوکلیر فیسلٹیز بھی تباہ ہو گئی ہیں اور ہمارے پاس فردر کرنے کو بھی کچھ نہیں ہے, کیونکہ ہم فوری طور پہ دوبارہ تو یہ کھڑا نہیں کر سکتے سارا سٹرکچر. تو پھر ایران کیا سرنڈر کرے گا, یا ایران کہے گا کہ ٹھیک ہے اب آخری وقت تک ہم نے لڑنا ہے, یہاں ہی پہ سارا فیصلہ ہونا ہے. سارے مسلم ممالک جس طرح غزہ کی پیٹھ میں خنجر گھونپ چکے, اس طرح انہوں نے ایران کی پیٹھ میں بھی خنجر گھونپ دیا ہے. لیکن ان مسلم ممالک کو یہ نہیں پتا اور پاکستان کو یہ نہیں پتا کہ باری باری سب کی باری چھوڑنا انہوں نے کسی کو نہیں ہے. چراغ سب کے بجھیں گے, ہوا کسی کی نہیں. یہ یاد رکھیے گا میری پریڈکشن آج.